صل على سيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدتنا زينب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پرنور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا محب علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حضرت علی سے محبت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک پرندے کا گوشت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اپنی مخلوق میں سے محبوب ترین شخص میرے پاس بھیج تاکہ وہ میرے ساتھ اس پرندے کا گوشت کھائے. چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حاضر خدمت ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ گوشت تناول فرمایا. ہمارے ساتھ آج آپ ناظرین رہیں گے کیونکہ آج بارگاہ انتہائی ممتاز حضرت ام البنین سیدہ فاطمہ بنت حزام سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہم ہدیہ عقیدت پیش کریں گے. ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج اس عالی مرتبہ ہستی کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت مل کے پیش کرتے ہیں جن کو قدرت نے کائنات کے سب سے عظیم خانوادے کی خدمت کے لیے چنا، جو خود بھی اور جن کی اولادیں بھی وفا، ایثار، قربانی، خدمت گزاری، صبر و استقلال کا مکمل طور پہ مرقع اور مرصع ہیں. یہ وہ عظیم ترین ماں ہیں ناظرین جو خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہونے والے 4 شہداء کی ماں ہیں، اور یہ وہ عظیم ترین زوجہ ہیں جو باب مدینۃ العلم جیسے بلند مقام شہید کی زوجہ ہیں، اور یہ وہ خادمہ ہیں جن کی خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خدمات پر زمین و آسمان نازاں ہیں. ام البنین حضرت فاطمہ بنت حزام سلام اللہ علیہا کا شمار جلیل القدر خواتین اسلام میں ہوتا ہے. آپ سلام اللہ علیہا جرت و شجاعت، شرافت و نجابت اور عصمت و حیا کا پیکر تھیں. ان صفات و خوبیوں کی بدولت امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وصال کے بعد آپ سلام اللہ علیہا سے نکاح فرما کر آپ کو یہ شرف عطا فرمایا، اور آپ سلام اللہ علیہا نے بھی ناظرین خدمت کا اور وفا کا وہ حق ادا فرمایا کہ رہتی دنیا تک شہنشاہ وفا کی ماں ہونے کا اعزاز اپنے سر اقدس پر سجوایا. آپ سلام اللہ علیہا وہ بلند مقام ہستی ہیں جن کی خاندانی عظمت و شرافت، شجاعت و بہادری اور نیک نامی کا یہ عالم تھا ناظرین کہ آپ کا قبیلہ بنی کلاب اور خاندان عرب میں بے نظیر شہرت کا حامل تھا. آپ سلام اللہ علیہا حسب النسب اور طہارت و عفت اور خاندانی اوصاف کے لحاظ سے اپنوں کے درمیان منفرد حیثیت اور مقام رکھتی تھیں. آپ علمی، اخلاقی اور تربیتی امور میں کافی ملکہ رکھتی تھیں. وفا کی چوٹیوں پر فائز، قربانی و ایثار کے آسمان پر تشریف فرما حضرت فاطمہ بنت حزام سلام اللہ علیہا ایسی با کمال ہستی ہیں ناظرین، ایسی با کمال ہستی ہیں کہ جن کی ذات اقدس خدمت اہل بیت کے عظیم جذبے سے سرشار تھی. بلکہ یوں کہیے ناظرین، یوں کہیے، بلکہ یہ اپنی عشق کی اینک لگا کر یوں سوچئے کہ آپ کاشانہ مولا کائنات میں بھیجی اس لیے گئی تھی کہ آپ سلام اللہ علیہا ایک طرف تو سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جگر گوشوں اور جنتی جوانوں کے سرداروں کی خدمت فرمائیں، اور دوسری طرف عشق و وفا اور صبر و استقامت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال کر اس عظیم نسل کو تیار فرمائیں جس نے میدان کربلا میں اپنے آقا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور خانوادہ سیدہ کائنات پر
کٹ مرنا ہے۔ ناظرین کرام، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے عقد میں آنے کے باوجود اس حجرے کو جو حجرہ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، وہاں ملکہ بن کر یا مالکہ بن کر آپ نے قدم نہیں رکھا بلکہ خادمہ بن کر آپ تشریف لائیں۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ ام البنین سلام اللہ علیہا کو حسنین کریمین علیہ السلام سے بے انتہا محبت تھی، بے انتہا پیار تھا، بے انتہا ان پر شفقت فرمایا کرتی تھیں۔ آپ سلام اللہ علیہا حضرت عباس علیہ السلام سے بھی زیادہ ناظرین امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو چاہتی تھیں، اور ہمیشہ اپنے آپ کو اولاد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کنیزہ اور خادمہ جو ہے تصور کیا کرتی تھی، اور یہی تربیت آپ نے اپنی اولاد کی تھی کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام ہمیشہ اپنے آپ کو حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا خادم کہتے تھے، پوری عمر جو ہے خادم کہتے رہے اور ہمیشہ ان کو آقا کہہ کر بلاتے رہے۔ ام البنین سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ناظرین شرافت، نجابت، پاک دامنی، اخلاص، بہادری و شجاعت، مستحکم و راسخ ایمان و ایثار اور فداکاری کی عظیم پیکر اور انتہائی با فضیلت خاتون تھیں۔ آپ کی اولاد نے سخت مشکل ترین حالات میں بھی اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت امام حسن و امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محبت و وفاداری کی وہ یادگار نقوش چھوڑے ہیں کہ اب لفظ وفا ان کے نام کے ساتھ مکمل طور پر رہتی دنیا تک وابستہ ہو گیا ہے۔ آپ ایک پاک دامن اور متقیہ خاتون تھیں۔ ان کے اخلاقی فضائل، انسانی کمالات اور ایمانی طاقت، ثابت قدمی اور صبر و بردباری بلکہ بصیرت و دانائی اور قدرت ناظرین ایسی تھی کہ خواتین کا سردار رہتی دنیا تک اپنے آپ کو آپ نے بنا لیا۔ آئیے انہی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اور 3 شخصیات ہمارے ساتھ اس وقت موجود یقیناً کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ شخصیت ہمارے بزرگ ہیں ممتاز عالم دین جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب، دوسری شخصیت ہمارے بزرگ ہیں ممتاز عالم دین جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب تشریف فرمائے۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آخر میں انشاءاللہ ملک کے ممتاز شناخواں جناب حافظ محمد سہیل نظر صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ پروفیسر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ بہت بلند پائی شخصیت اور انتہائی ممتاز بارگاہ حضرت ام البنین فاطمہ بنت حزام سلام اللہ علیہا کا پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ سننے والوں کے لیے خاندانی شرف آپ کا بیان کیجئے اور قبیلے کا تعارف بھی ساتھ ساتھ ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک خواب آپ کے والد گرامی نے دیکھا، وہ خواب بڑا اہم ہے کیونکہ وہی خواب ہے کہ اس کے بعد پھر ایک تسلسل بنتا ہے، تو آپ کے القابات کا بھی ذکر کیجئے، آغاز کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے لگے ہیں اس کا آغاز اگر ہم ان کلمات کے ساتھ کریں کہ بہادر شوہر کی بہادر بیوی، واہ، اور بہادر بیٹے کی بہادر ماں، واہ، سبحان اللہ۔ اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت قرآن و سنت کا تقاضا ہے، اور جو انداز سیدہ ام البنین حضرت فاطمہ بنت حزام بن خالد بن ربیعہ انہوں نے قیامت تک آنے والی اہل ایمان عورتوں کو عطا کیا ہے، یقینی طور پر وہ ان کے لیے مینارہ نور ہے۔ بے شک ہم اس حقیقت کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھول سکتے کہ اہل بیت اطہار سفینہ نوح ہیں، اس میں سوار ہوئے بغیر نجات نہیں، غرقابی ہے۔ سیدہ ام البنین رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں کہ جو خاندان قریش کے بعد عرب میں سب سے زیادہ مشہور تھا، اور اللہ رب العزت نے اس خاندان کو اتنے اوصاف سے نوازا تھا کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نیکیوں کی کثرت کو مشابہ دیتے تو بنو کلب کی ریوڑ کی بکریوں کے ساتھ دیا کرتے تھے۔ تو جو اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان کے ساتھ کیا قلبی تعلق رکھتے تھے۔ واہ۔ تو اس خاندان کا شہرہ صرف عرب میں نہیں بلکہ سیدہ ام البنین کے رشتہ داروں میں 2 نام عامر کے نام کے، عامر بن طفیل، عامر بن مالک، ان کی شہرت دور دور تک اس انداز سے تھی کہ روم کے بادشاہ کے پاس جب کوئی عرب جاتا
تو وہ اس سے پوچھتے کہ عامر کو جانتے ہو، عامر سے تمہارا کوئی تعلق ہے؟ اور اگر وہ یہ بتاتا کہ ہاں میرا عامر کے ساتھ تعلق ہے تو بادشاہ ان کو عزت اور عظمت اور شرف کے ساتھ اپنے ہاں ٹھہراتے تھے۔ تو اس لیے سیدہ ام البنین ان کی خاندانی شرافت اب 2 حصوں میں ہے۔ اگر نکاح کے بعد دیکھیں تو آسمان کی بلندیوں پر ہے، اللہ اکبر، اور یہی تو وہ خاندان ہے کہ جس سے نسبت، جس کے ساتھ تعلق انسان کی دنیا اور آخرت کو ایسا ہی بناتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور جہاں تک آپ نے ذکر کیا کہ ان کے والد کا خواب، تو اللہ رب العزت کے اپنے فیصلے ہیں، بالکل ٹھیک۔ مولا کائنات کے ساتھ نسبت ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ اکبر، یہ نصیبے کی بات ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک تو اصحاب کہف کے کتے کو نسبت کے مقام پر لا کر کیا درجہ اور مقام دے دیتا ہے، تو یہاں تو اہل بیت اطہار جو دین کی اصل ہیں، جہاں سے ایمان کی مودت اور محبت کو قرآن پاک ہر ایمان والے کو اپنے دل میں بسانے کی۔ تو آپ کے والد ایک سفر میں ہیں، سفر کے دوران آپ اچانک دیکھتے ہیں خواب میں کہ ایک موتی ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہاتھ میں لے کر الٹ پلٹ کر دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ ایک عجیب چیز ہے کہ چھوٹی سی ذرہ ہو کر وہ اتنا چمک رہا ہے، اور اتنے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک گھوڑ سوار ان کے قریب آتا ہے، اور وہ آ کر ان سے پوچھتا ہے کہ کیا تم اس موتی کو بیچو گے، اور اگر بیچو گے تو کتنے میں بیچو گے؟ ٹھیک ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے تو اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے، صحیح، اگر آپ کو اس کا اندازہ ہے تو آپ بتائیں اس کی قیمت کو کتنی ہونی چاہیے۔ ٹھیک۔ وہ آ کر کہنے والا کہتا ہے کہ اگر تم میرے کہنے پر یہ موتی کوئی بڑے مرتبے والا، شرف والا، عزت والا، بلند مقام والا آدمی تم سے طلب کرے تو اس کو دے دینا، ٹھیک ہے، اس کا بہت بڑا صلہ تمہیں ملے گا، بہت بڑی قیمت ملے گی۔ کہا کہ وہ قیمت کیا ہوگی؟ کہا کہ تمہیں عزت اور مقام ملے گا۔ اب آپ نے بیدار ہو کر اپنے ساتھیوں میں سے ایک کے متعلق جو معلوم تھا کہ یہ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، ان کے سامنے خواب بیان کیا۔ وہ کہنے لگے کہ کتنے خوش نصیب ہو، اللہ تمہیں بیٹی عطا کرنے والا ہے، اور وہ بیٹی ایسی نسبت تمہیں دے جائے گی جو دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے بلند مرتبے کا ایک سبب بنے گی۔ اور جو ہی آپ سفر سے واپس آئے تو چند دنوں بعد اللہ نے آپ کو وہ بیٹی دی، اور آپ کو اپنے خواب کی تعبیر مل گئی۔ وہ بیٹی پھر ام البنین بنی۔ ام البنین بھی آپ کے القابات میں ام البنین کے، اب ام البنین بیٹوں کی ماں، اس کا لفظی معنی تو یہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ عرب اپنی بیٹیوں کو ام البنین اس لیے بھی کہتے تھے کہ اللہ انہیں بیٹے عطا کرے، اور یہاں پر تو اور ہے کہ یہ ام الابناء الاربع، یہ 4 بیٹوں کی ماں ہیں، اور 4 بیٹے وہ ہیں جو ایک ایک دین کا ستون بن کر کھڑے ہیں، اور قیامت تک یہ دین اس ستونوں پر قائم۔ اچھا، میں اپنا پیر صاحب ابھی یہ سوچ رہا تھا انہی کی گفتگو سے پروفیسر صاحب کے، آپ یہ دیکھیں کیسے شرف کی بات ہے۔ وہی بات کہ ایک تو آپ کو جو اپنا خاندانی تعارف ہے وہ کتنا ممتاز و بلند ہے، پھر وہی بات ہے کہ جس خاندان سے اب آپ کی نسبت ہو گئی اس خاندان سے بڑا کوئی خاندان کائنات میں ہے ہی نہیں، بلکہ ساری بڑائیاں اسی خاندان کا صدقہ ہے۔ پھر دیکھیے کمال کے سسر بھی آپ کے جناب ابو طالب علیہ السلام، آپ کی ساس بھی جو جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ، یعنی کتنے خوبصورت جھرمٹ ہے۔ تو پہلے یہ بتائیے ذرا، ایک خواب تو بابا جان نے دیکھا، اور ایک خواب جو ہے وہ آپ نے خود دیکھا، اور پھر مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زوجیت میں آپ کیسے تشریف لائیں، کیا ہوا، ذرا وہ پورا واقعہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی قیمتی آپ کا انٹرو اور محترم پروفیسر صاحب کی گفتگو۔ اگر حضرت فاطمہ بنت حضام رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کو سمجھنا ہے تو میرا خیال ہے ایک جملہ، ایک لفظ ان کی شان کے لیے ہمیں بہت غور و فکر کے ساتھ سوچنا پڑے گا کہ آپ تمنائے حیدر کرار ہیں۔ اللہ اللہ، کیا اچھی بات جی، بہت خوب۔ حضرت ام البنین اگر اہل بیت نبوت کے ادب کی کوئی مجسم تصویر دیکھنی ہے تو وہ حضرت ام البنین، کیا خوبصورت جملہ، واہ واہ واہ۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا یہ خاص شرف رکھا کہ اہل بیت نبوت کی خدمت کے لیے انہیں پروردگار عالم نے منتخب کیا اور پسند فرمایا،
حضرت مولا علی مرتضیٰ چونکہ بذریعہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جو بشارات آئی تھیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے حوالہ سے، اور شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام دین کی بقا کی خاطر تھی، تو اس سے تمام بشارات سے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے سبب سے آگاہ تھے۔ آپ اس بات کے لیے فکر مند تھے اور جستجو میں تھے کہ جس وقت اس دنیا سے میں بھی اپنے خالق حقیقی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا اور حضرت امام حسن مجتبیٰ بھی حاضر ہو جائیں گے، ایسے وقت میں کوئی ایسا شجاع، کوئی ایسا بہادر خاندان کا فرد ہونا چاہیے جو حسین کا پشت پناہ بنے اور ان کی کمر کو مضبوط کرے۔ اس لیے آپ نے اپنے بڑے بھائی حضرت عقیل ابن ابی طالب علیہ السلام سے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ عرب کے کسی بہترین اور شجاع خاندان میں ایک شادی جو ہے کی جائے۔ حالانکہ حضرت مولا علی مرتضیٰ خود بھی باب مدینۃ العلم ہے، لیکن حضرت عقیل سے مشورہ کرنے کا ایک خاص سبب تھا۔ انہوں نے اس خاندان کی اور اس گھر کی نشاندہی کی، اور پھر وہی آئے اور انہوں نے ہی آ کر حضرت سے جو رشتہ ہے بیٹی کا طلب کیا جناب حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کی بیٹی کا۔ اب یہ ان کے لیے اتنی بڑی خوشی کی خبر اور سعادت والی بات تھی کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ کے گھر میں جانا، حضرت مولا علی مرتضیٰ کی دلہن بن کے جانا، اور پھر جس طرح انہوں نے اپنی بیٹی کی پرورش اور تربیت کی تھی، ماں بھی صحابیہ ہے، باپ بھی صحابی ہیں، اور بعض تذکروں میں یہ ہے چونکہ آپ کی ولادت کا سن 5 ہجری ہے، اس لیے بعض تذکروں میں یہ ہے کہ جیسے مختلف صحابہ کرام اور صحابیات اپنے بچوں کو دعا اور دیدار نبوی سے مشرف کرنے کے لیے حضور کی خدمت میں لے کر آتے تھے، تو آپ کو بھی حضور کی خدمت میں پیش کیا سبحان گیا اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اس حوالہ سے دیکھیں تو اتنی برکتیں دامن میں ہیں۔ جب حضرت عقیل ابن ابی طالب علیہ السلام پہنچتے ہیں پیغام لے کر، تو حضرت حزام کا خوشی سے کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ انہوں نے کہا مجھے اجازت دیجئے میں اندرون خانہ جا کر اپنی اہلیہ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ اس غرض سے آئے تو اندر دیکھا کہ ماں اور بیٹی میں کچھ گفتگو ہو رہی ہے۔ ان کی بیٹی فاطمہ اپنی والدہ کو اپنا ایک خواب سنا رہی ہیں، اور وہ خواب یہ سنا رہی ہیں کہ امی جان میں نے ایک بہت ہی رات کو خوبصورت منظر دیکھا، بہت سرسبز باغ ہے اور اس میں بہت ہی مسحور کن ہوا چل رہی ہے جو دلوں کو بہت زیادہ لبھا رہی ہے اور اطمینان عطا کر رہی ہے۔ ایسی حالت میں نے دیکھا کہ آسمان کی طرف سے ایک چاند اور 3 ستارے وہ اترتے ہیں اور میری آغوش میں آ جاتے ہیں۔ تو ان کی والدہ ماجدہ وہ اپنی والدہ کو خواب سنا رہی ہیں، اور حضرت حزام ان کے والد آ کر پیچھے اوٹ میں کھڑے ہو کر یہ بھی سن رہے ہیں کہ بیٹی کیا خواب، پیغام آ چکا ہے جی۔ تب انہوں نے پھر حضرت بیٹی کو علیحدہ بھیجا پردے میں اور اپنی اہلیہ سے کو وہ پیغام سنایا اور ان سے مشاورت طلب کی کہ تم نے بیٹی کی تربیت کی ہے، پہلے مجھے یہ بتاؤ، یعنی سعادت اپنی جگہ، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ ہم اپنی بیٹی کی تربیت ہم نے کیسی کی ہے، کیا یہ وہاں کی اہل ہے بھی، اللہ اکبر، کیا وہاں کی اہل ہے بھی، وہاں کی ذمہ داریوں کو نبھا بھی سکے گی۔ تو انہوں نے اس بات پر، چونکہ حضرت ثمامہ خاتون جو آپ کی مادر گرامی ہیں وہ بیک وقت شرف صحابیت تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ وہ عرب کے علوم و فنون سے، عربی ادب سے، فصاحت و بلاغت پر ان کی بہت زیادہ دسترس تھی، یعنی وہ ہر چیز کو زندگی گزارنے کے ہر بہترین اسلوب سے آگاہ تھیں، اور انہوں نے اپنی بیٹی کو اس سے آگے اس تربیت کی تھی، یعنی تربیت کا ایک شاہکار، تربیت کا شاہکار تھی، بیٹی کی تربیت کی تھی۔ اب اسی تربیت کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ اس کاشانہ مولا کائنات میں حاضر ہوتی ہیں تو وہ آ کر پہلے دہلیز سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ کو بوسہ دیتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اندر داخل ہوتی ہیں۔ کیا عظمت ہے حضرت فاطمہ حضرت ام البنین کی، جن کو جوانان جنت کے سردار اماں کہہ کر مخاطب کریں، کیا عظمت ہے، کیا شان ہے ان کی، ہم کیا انہیں خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، بات آگے بڑھاتے ہیں، کیا خوبصورت تمیدی گفتگو ہے۔ پروفیسر صاحب اب یہ بتائیے ذرا ایک اور، اب ذرا اگلے فیز میں چلتے ہیں۔ ایک فیز تو یہ ہو گیا کہ جہاں آپ کا خاندانی شرف، اس کا تعارف آ گیا،
آپ کے والد گرامی کا خواب دیکھنا، پھر ایک فیز یہ آ گیا کہ اب رشتے کا پیغام بھیجا گیا، پھر آپ نے بھی خواب دیکھا، اب ایک فیز یہ آ گیا کہ اب آپ عقد میں تشریف لے آئی ہیں۔ اچھا جی، اب ذرا یہ بتائیے، ام البنین حضرت فاطمہ بنت حزام سلام اللہ علیہ کا حضرت علی علیہ السلام اور آل سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے جو تعلق اور عقیدت تھی کیسی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جنید بھائی، آج جس شخصیت کے حضور ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور وہ ہمارے لیے سعادت ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیوں سے، صفات سے اور بہت سے کمالات سے نوازا تھا۔ بے شک اہل بیت طہار کے ساتھ جو آپ کی محبت اور عقیدت اور احترام کے جو واقعات موجود ہیں، ان کو پڑھنے کے بعد بلا مبالغہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ عظمت و مقام اہل بیت کا حقیقی عرفان آپ کی ذات کو حاصل تھا۔ اللہ، اور بلا مبالغہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ عارفہ عظمت و شان اہل بیت تھی، سبحان اللہ، اور اچھی طرح جانتی تھی کہ قرآن و سنت کے اندر اہل بیت طہار کے جو مقام، فضائل اور مناقب بیان کیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نکاح کے بعد جب آپ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشان اقدس میں تشریف لاتی ہیں، اور وہاں سب سے پہلا کام تو آپ نے یہ کیا کہ اس دہلیز کو پار کرنے سے پہلے سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ سے اجازت طلب کی کہ میں اس گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہتی ہوں، یعنی بڑی شہزادی۔ جی بالکل، یہ ایک ادب تھا۔ پھر جب آپ گھر میں داخل ہوئی تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ دونوں شہزادے حسنین کریمین علیہ السلام دونوں علیل تھے، تو داخل ہوتے ہی پہلی ڈیوٹی آپ کی یہ تھی کہ آپ دونوں کے سرہانے پہنچی اور ان کی تیمارداری میں مصروف ہو گئی، اور وہ تیمارداری ایسی تھی جس طرح ایک مشفقہ اور مہربان ماں اپنی اولاد کی تیمارداری کرتی ہے، اس تیمارداری کے اندر اور اس دیکھ بھال کے اندر کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ پوری رات بیدار رہتی اور ساری رات جاگ کر حسنین کریمین کی خدمت میں حاضر رہتی۔ پھر اسی میں آپ کی زبان سے یہ جملہ بھی سنا گیا کہ میں یہاں ماں بن کر نہیں بلکہ کنیز اور خادمہ کی حیثیت سے حاضر ہوں۔ اسی بنیاد پر آپ نے حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ درخواست بھی کی کہ لا تسمونی فاطمہ، کہ مجھے فاطمہ کہہ کر نہ بلایا جائے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ کے چاہتی تھی کہ حسنین کریمین کو کسی بھی طرح اپنی ماں کی کمی محسوس نہ ہو، وہ اس دکھ میں، اس تکلیف میں مبتلا نہ ہو، اس کمی کو محسوس کر کے اسی بنیاد پر آپ نے یہ بات فرمائی کہ مجھے فاطمہ کہہ کر نہ بلایا جائے۔ جب اس نام کو بار بار پکارا جائے گا تو یہ دونوں شہزادے اس کمی کو محسوس کریں گے اور دکھ اور غم میں مبتلا ہوں گے۔ اور پھر یہاں قابل توجہ بات یہ بھی ہے کہ یہ ایک نفسیاتی مسئلہ بھی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کس قدر زیرک تھی، کس قدر دانا تھی، کس قدر فراست اللہ نے انہیں عطا کی تھی کہ خود فرماتی ہیں کہ عباس نے بچپن میں ہی مجھ سے علوم و معارف جو تھے وہ حاصل کر لیے تھے۔ تو اس طرح کہ جس طرح کبوتری کے بچے کبوتری سے دانا حاصل کرتے ہیں، اس طرح حضرت عباس نے مجھ سے علوم و معارف کو حاصل کیا۔ تو آپ کی یہ دانائی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے نام لے کر نہ بلایا جائے۔ یعنی یوں کہیے کہ اس وقت کی ممتاز ماہر نفسیات تھیں آپ۔ بالکل۔ تیسری بات اس حوالے سے یہ بات بھی بڑی سمجھنے والی ہے، یہاں ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ آپ کی اپنی اولاد چونکہ نہیں تھی تو اس لیے اولاد کے ساتھ، اولاد علی المرتضیٰ اور آل فاطمہ کے ساتھ آپ کا یہ تعلق تھا، یہ عقیدت تھی۔ لیکن دنیا کے اندر شاذ و نادر کوئی ایسی مثال ملتی ہوگی جہاں ایک سگی ماں اپنی اولاد پر دوسری اولاد کو ترجیح دے۔ یہ یہاں ہمیں نظر آتا ہے۔ دیکھیے ماں کی ممتا، ماں کی محبت، ماں کی اپنی اولاد کے ساتھ جو جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ محبت کا کیا عالم ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایسی مثال ہے کہ بہت کم ایسی مثالیں ملتی ہیں، اور اپنی زبان سے بھی یہ اپنی اولاد سے کہا کہ میں تم پر آل فاطمہ کو ترجیح دیتی ہوں اور مقدم رکھتی ہوں۔ اب دیکھیں نا ایک اور بات پروفیسر صاحب جو بڑی خاص ہے کہ کوئی بھی نئی نویلی دلہن، ہم بلا تمثیل بات کر رہے ہیں، کہ جب وہ کسی گھر جاتی ہے چوکٹ پھلانگ کے، جب وہ اپنے سسرال جاتی ہے تو اس کے اپنے ایک ارمان ہوتے ہیں، اور وہ ظاہر نیچرل ارمان ہوتے ہیں، وہ ایک فطری معاملہ ہوتا ہے، ایک انسٹنکٹ ہوتی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ایک نئی نویلی دلہن جب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی کاشان اقدس میں تشریف لاتی ہیں تو اپنی تمام خواہشات کو ایک طرف رکھ کے، وہ جو پہلا دن جو آپ فرما رہے ہیں کہ جہاں حسنین کریمین علیہ السلام جو ہیں وہ سب بیماری کے عالم میں تھے، تمام باتوں کو ایک طرف رکھا، اپنی خوشیوں کو ایک طرف رکھا اور خدمت گزاری میں لگ گئی۔ یہ کتنا بڑا نا جنید بھائی، یہ تو یہ کڑی سے کڑی جڑی ہے۔ جس خاندان سے آپ آئی ہیں وہاں آپ کی تربیت اس حوالے سے ہوئی کہ اہل بیت طہار کی محبت، کیونکہ جس وقت 500 درہم طے ہو
ہو گیا اس نکاح کے موقع پر، تو اس موقع پر آپ کے والد نے یہ بات فرمائی کہ یہ بطور تحفہ ہم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمیں مال کی یہی اعزاز ہمارے لیے کافی ہے۔ اب یہاں تیسری بات یہ ہے کہ جب خدا نے خود آپ کو اپنی اولاد بھی عطا کر دی تو اس اولاد پر بھی آپ نے آل فاطمہ کو مقدم رکھا اور ان کے ساتھ جو محبت تھی، جو عقیدت تھی، اور ایک مقدس فریضہ سمجھ کر آپ نے ان کی خدمت کو سر انجام دیا۔ اور چوتھی بات میں یہ عرض کروں گا، حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو آپ کی محبت اور عقیدت ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، اس کے بعد آپ سے یہ عرض کیا گیا کہ آپ کسی دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہیں، یعنی عمر آپ کی اتنی نہیں تھی، لیکن جو جواب آپ نے دیا، آپ نے فرمایا کہ نکاح کی صورت میں جو عہد و پیمان میں علی کے ساتھ کر چکی ہوں وہ میں اب کسی دوسرے کے ساتھ نہیں کر سکتی۔ اس قدر عقیدت و محبت تھی۔ تو وہ جو تربیت آپ نے اپنے خاندان سے پائی تھی، اہل بیت کے ساتھ محبت کی، وہی تربیت، وہی نہج تھا، وہی طریقہ تھا اپنی اولاد کی تربیت کا تھا کہ جو آپ کی گود میں اولاد پلی، اس کو بھی آپ نے آل فاطمہ کا خادم بنایا۔ اسی لیے وہ بھائی ہونے کے باوجود وہ چاروں بیٹے آپ کے وہ امام علی مقام کو بھائی کہہ کر نہیں، آقا کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، کیا حسین گفتگو ہو رہی ہے، کیا حسین تذکرہ پاک ہے، اور کیا ممتاز ہستی ہیں ناظرین۔ میں تو ایک جملہ ادا کر کے بس آئیے مل کے چلتے ہیں، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ میرا تو تیقن اور ایمان یہ ہے ناظرین، ہم سب کا ایمان ہے، حقیقتاً ہم سب کا ایمان ہے کہ اہل بیت اطہار کو، یعنی اس زمانے میں ظاہر ہے جس نے ایک گھونٹ پانی کا بھی پیش کر دیا ان کی بارگاہ میں، اس کی تو دنیا تو سنور گئی، اس کی آخرت بھی سنور گئی۔ کجا اس کے کہ ام البنین سلام اللہ علیہا کہ جنہوں نے اپنی پوری عمر سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے کاشانہ اقدس کی خدمت میں لگا دیے ناظرین، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ درود پاک سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جب لوٹیں گے تو پھر آپ کو بتلائیں گے کہ ام البنین سلام اللہ علیہا کے اوصاف و محاسن کیا ہیں، خاص طور پہ جو مائیں، بہنیں اور بیٹیاں ہیں۔ ضرور ہمارے ساتھ رہیں، بہت ضروری ہے اس پرفتن دور میں کہ جہاں عورت کو ڈسٹریکٹ کیا جا رہا ہے، ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارا مرکز کیا ہے، ہمارا محور کیا ہے، ہماری اساس کیا ہے۔ درود پاک۔ سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پیر قمر الشکور صاحب نے بڑا خوبصورت ایک جملہ فرمایا، تمنائے مولا کائنات۔ تو تمنائے مولا کائنات حضرت ام البنین سیدہ فاطمہ بنت نظام سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت ہم پیش کر رہے ہیں، جو یقیناً شہنشاہ وفا کی والدہ بھی ہیں اور سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے کاشانہ اقدس کی خادمہ بھی ہیں۔ خواتین نے ہمارے ساتھ خاص طور پہ رہنا ہے صاحب، اور بہت اپنی بچیوں کو خاص طور پہ بٹھا کے یہ پروگرام ضرور دکھایا کریں، کیونکہ اگر ہم ان ہستیوں کو نہیں سمجھیں گے، ان ہستیوں کو نہیں سنیں گے اور اپنا تعلق ان ہستیوں سے نہیں جوڑیں گے ناظرین، تو پھر ہمارے پاس جوڑنے کے لیے کچھ نہیں رہ جائے گا، پھر سب ٹوٹ کے بکھر کے رہ جائے گا۔ پروفیسر صاحب فرمائیے ذرا، ام البنین سلام اللہ علیہ کے جو میں سمجھتا ہوں کہ شخصیت کی جو مکمل اوصاف و محاسن ہے وہ ذرا اس پہ گفتگو ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والی ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے جن خواتین کو رول ماڈل قرار دیا ہے وہ خانوادہ نبوت و ولایت کی ہی خواتین ہیں۔ بے شک۔ اور انہی پاکیزہ صفت الطیبات للطیبین کے عروج کی مالک خواتین اپنے آنے والی مسلمان عورتوں کو کیا نمونہ دے رہی ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ انسانی کمالات ہوں، ایمانی طاقت ہو، ثابت قدمی ہو، بردباری اور صبر ہو، آپ کی بصیرت اور دانائی ہو اور بیان کرنے کی قدرت، کن کن خوبیوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا، مگر آپ نے سیدنا مولا کائنات کے گھر میں تشریف لا کر جو قیامت تک آنے والی عورتوں کو پیغام دیا وہ یہ ہے کہ یہ ایک انسانی تقاضا ہے۔
اللہ کے کتنے نبی ہیں سلام اللہ علیہم کہ جن کے گھروں میں کئی خواتین آئیں. یہ سلسلہ قیامت تک رہنا ہے. اس ضمن میں وہ عورتیں جو گھروں میں آ کر فتنہ و فساد کی آگ برپا کرتی ہیں انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جن عورتوں کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، سیدہ حضرت ام البنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے کاشانہ برکت میں آ کر ان بچوں کو وہ پیار دے رہی ہیں اور ان سے یہ فرما رہی ہیں کہ مجھے آپ نے کنیز کے طور پر لینا ہے، خادمہ کے طور پر لینا ہے. یہ میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ سے جوڑا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ اس خانوادے کی عظمت اور سیدہ کائنات کی عظمت و رفت سے مکمل طور پہ آگاہ تھیں، واقف تھیں. یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. تطہیر ہو یا کہ مودت ہو، وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو اس ضمن میں مسلمانوں کو بتایا کہ اپنی اولاد کو یہ سکھاؤ. ان کی گھٹی میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہماری نجات کا سارا سامان اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت ہے. تو سیدہ ام البنین سلام اللہ علیہا کاشانہ ولایت میں آ کر اس انداز سے زندگی بسر کر رہی ہیں کہ خود صاحب اولاد ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کیسے 4 بیٹے عطا کیے ہیں کہ حضرت عباس ہوں، حضرت جعفر ہوں، حضرت عبداللہ ہوں، کیا کیا خوبیوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے. حضرت عثمان. تو سیدہ ام البنین ہمیشہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جہاں خدمت کو کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اونٹ نے سجدہ کیا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسے انسان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ سجدہ کر رہا ہے، ہمیں بھی اجازت دیجیے ہم بھی آپ کو سجدہ کریں. تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے کی اجازت نہیں. اگر اسلام میں سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. درست، ٹھیک ہے. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ اس میں مرد کی برتری اور عظمت کو لایا جا رہا ہے، بلکہ خاندان کو شاندار بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے ایک جو سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، وہ سیدہ ام البنین رضی اللہ عنہا اپنی آنے والی عورتوں کو نمونے کے طور پر انتہائی متقیہ، انتہائی پرہیزگار، انتہائی عبادت گزار. اور یہ جو قلبی وسعت جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اگر ہم اس کو آج کے دور سے ریلیٹ کریں، ہمارے یہاں جو ہے ہم رشتوں کے اندر توازن نہیں رکھ پاتے، اور خاص طور پہ جب دوسری یا تیسری بیوی کا تصور آتا ہے تو ہم توازن مکمل طور پہ کھو دیتے ہیں. یہاں آپ دیکھیے ایکسیپٹنس بھی ہے، قلبی وسعت بھی ہے، عبادت گزاری بھی ہے، کردار کی پاکیزگی بھی ہے. یعنی کتنی جہتیں آپ کی شخصیت کے اندر. وہ تو قرآن کریم نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اگر تم انصاف کر سکو تو انصاف مولا کائنات سے بڑھ کر کون کرے گا. یہ بھی ایک بنیادی وجہ تھی. تو اس لیے ام البنین جو ہیں وہ تقوی کی پیکر تھیں. اللہ سے اور اپنے شوہر سے اور اپنی اولاد کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا اس میں کہیں کمی نہیں آنے دی. ٹھیک. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ افراط اور تفریط کے شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان نفوس قدسیہ کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنی اولاد کی تربیت. پھر یہ کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی والدین اپنی اولاد کو بہتر تربیت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں دے سکتا. یہاں تو اس تربیت کا اندازہ آپ یہ لگائیں کہ حضرت عباس جیسا وفا شعار بیٹا امت کو حضرت ام البنین دے رہی ہیں، اور جن کے بارے میں آپ فرمایا کرتی کہ اگر میرے عباس کے ہاتھ نہ کٹتے تو حسین شہید ہی نہیں ہو سکتا تھا. اور پھر جب بشیر آ کر آپ کو اطلاع دے رہا ہے کربلا کے واقعات کی، اور وہ جب آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے ایک ایک بیٹے کے بارے میں، تو آپ فرماتی ہیں مجھے میرے بیٹے حسین کے بارے میں بتاؤ، مجھے ان کی فکر ہے. یہ ہے آ کر گھر میں امن اور اس کو سکون کا گہوارہ بنانے کا ایک راز. بات کو آگے بڑھاتے ہیں پیر صاحب. یہی موقع ہے کہ جہاں پہ میں چاہتا تھا کہ گفتگو ذرا آ جائے کہ ام البنین سلام اللہ علیہ کی اولادوں کی، خاص طور پہ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی اولادوں سے جو عقیدت و محبت ہے. دیکھیں ایک تو ایک زوجہ اپنا رول پلے کرتی ہے اپنے شوہر کے حوالے سے. آپ نے تو اپنا رول انتہائی ممتاز پلے کیا نا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے.
اچھا اب وہی بات ہے کہ کیا خوبصورت رچاؤ ہے تربیت کا کہ وہ تمام سوچ، وہ تمام نظریات، وہ تمام عقیدتیں اور محبتیں جو آپ کی مولا کائنات کے لیے، سیدہ کائنات کے کاشانے کے لیے تھیں، وہ منوان ٹرانسفر ہوئی آپ کی اولادوں کے اندر اور بدرجہ اولا نظر آتی ہیں. بتائیے ذرا اس بارے میں. سب سے پہلا جو اس حوالہ میں سمجھنے والا جو زاویہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ شادی کا مقصد ہی یہ تھا کہ اولاد وہ اللہ عطا فرمائے جو حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام حسن کی فرما بردار ہوں علیہ السلام. اللہ اکبر. مقصد ہی یہ تھا. تو حضرت امیر المومنین کا یہ مقصد پروردگار عالم نے قبول فرمایا، چونکہ تمام تر شہادتوں کی بشارات ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے تھیں. حضرت امام حسن کی شہادت کی بشارت بھی پروردگار عالم کی طرف سے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی تو بہت بلجار شہادت ہے، اس کے بارے میں تو متعدد احادیث موجود ہیں. تو جس کام کی بشارات، یعنی بشارات سے مراد کہ مرضی پروردگار ہے کہ یہ کام ہونا ہے، ہم نے ان کو یہ آخرت کی عظمتیں عطا کرنی ہیں جس کے لیے دنیا کی اس آزمائش اور امتحان سے گزارنا ہے. تو اس آزمائش کی گھڑی کے لیے جب یہ خواہش ہے کہ کوئی وفادار ملے، تو وہ وفادار پھر جب عطا ہوتا ہے تو وہ پیکر ادب ہی ہونا ہے. اور ماں جب اتنی عظیم ہے اور ماں جب اتنا ادب عملی طور پہ کر کے دکھا رہی ہے، تو وہ ایک مثال، ایک رہنما، ایک روڈ میپ حضرت عباس کے سامنے موجود ہے. ہم جب بھی تذکرہ کرتے ہیں تو عام طور پر میدان کربلا کے حوالے سے حضرت عباس علمدار کی وفا کا تذکرہ، لیکن اس سے پہلے ذرا ہم دیکھیں کہ حضرت عباس علمدار کی شخصیت کا ایک عظیم ترین پہلو اور ان کے ادب کا جس پہ کبھی گفتگو ہوئی ہی نہیں ہے. ذرا یہ دیکھیے کہ حضرت عباس علمدار نے 40 ہجری میں شہادت حضرت مولا علی مرتضیٰ کے بعد 10 سال حضرت امام حسن مجتبیٰ جیسے حلیم اور بردبار کے ساتھ بھی تو وقت گزارا. اللہ اکبر. یعنی یہ مشاہدہ ہے ہمارا کہ جو طاقتور ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، وہ عام طور پر اپنے زور بازو کی وجہ سے بسا اوقات ادب کی حدوں کو پھلانگ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن حضرت امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ حضرت عباس جیسا جری سر جھکائے کھڑا رہتا ہے. کیا اچھی بات آپ کر رہے ہیں. واہ. اور یہ تربیت ام البنین سلام اللہ علیہ ہے. یہ وہ پہلو ہے جو کبھی بیان نہیں ہوا، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی شجاعت کا پہلو تو ہے نا وہ. یہ ان کی بارگاہ کا، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کا امن پسند، حلیم، بردبار، اور ان کے سامنے بھی اسی طرح دستبستہ کھڑے ہیں جیسے حضور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں. اور پھر جب میدان کارزار میں، میدان کربلا میں جو ایک واقعہ، اگرچہ وہ محققین کے نزدیک بہت زیادہ متحقق نہیں ہے کہ وہ امان نامہ زیاد کے دربار سے، عبید اللہ ابن زیاد کے دربار سے آپ کے کسی دور پار کے رشتہ دار نے لیا اور جا کر میدان کربلا میں اس امان نامہ کو دکھا کے مخاطب کیا. پہلے تو حضرت عباس علمدار جا ہی نہیں رہے تھے. حضرت امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا کہ جاؤ جا کر بات سننا، کہ اخلاقی فرض بنتا ہے. جب بات سنی تو اس نے کہا کہ یہ آپ کے اور آپ کے تینوں بھائیوں کے، اب 4 بھائی بیٹے ہیں لیکن چونکہ ان میں ایک چاند ہے 3 ستارے ہیں، ایسا ہی جو خواب عرض کیا، اس لیے حضرت عباس کا نام ہر جگہ پہ نمایاں نظر آتا ہے کہ وہ قدرت کی طرف سے وہ چاند بنا کے بھیجے گئے، قمر بنی ہاشم بنا کے بھیجے گئے. اب وہ جب ان کو وہ امان نامے کی بات ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ اے بدبخت و بد نصیب، فرزند رسول کے لیے تمہاری رائے کیا ہے؟ تو اس نے آگے سے سخت کلمات کہے. آپ نے فرمایا میں ایسی امان پہ لعنت بھیجتا ہوں. بے شک ٹھیک ہے جی، کہ فرزند رسول کے لیے مصیبت کا پیغام ہو اور ہمارے لیے امان ہو. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ شہید کا ایک تو لغوی معنی ہے جو ہم کرتے ہیں، جو بہت زیادہ واضح ہے، ہر ایک کے سامنے ہے. شہید کا عارفانہ معنی یہ ہے کہ بیک ڈور موجود بھی ہو تب بھی شہید ہونے والا اللہ اور اس کی رضا، رسول کی رضا کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے اور بیک ڈور پر لات مارے. یعنی بیک ڈور ڈپلومیسی نہیں کرے گا، وہ جو کچھ کرے گا میدان عمل میں اتر کے سینے پہ کھائے گا. یعنی وہی منشا جو حضرت مولا کائنات کی تھی، اسی طرح وفا کے تمام تقاضوں کو حضرت
امام حسن مجتبیٰ کے دور میں بھی نبھایا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے دور میں بھی نبھایا، اور کبھی برابر سر اٹھانے کی جو ہے اگر ماں کنیز بن کے آتی ہے تو بیٹے غلام بن کے رہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا ایک اور بات پیر صاحب، آپ دیکھیں نا تاریخ کی کتب میں، آپ سے بہتر مطالعہ کس کا ہوگا، کہ میں جب تاریخ کی کتب میں دیکھتا ہوں تو مجھے سوائے وفا کے، عقیدتوں کے، محبتوں کے اور سر جھکانے کے آل سیدہ کائنات کی بارگاہ میں کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ کوئی ایک روایت نہیں ملتی کہ کہیں کوئی تنازع ہو یا خدا نہ خاصہ سر اٹھایا ہو۔ ہر جگہ یہی ملتا ہے کہ خادموں کی طرح پیش کیا اور خادموں کی طرح رہتے۔ تو پوری عمر آپ دیکھیے، اب چونکہ مولا عباس کی بات چل پڑی ہے تو یہ کیسی تربیت ہے ام البنین سلام اللہ علیہا کی کہ خود تشریف لائیں تو خادمہ بن کے تشریف لائیں، یعنی آقا کہہ کے پکارا، اور تربیت مولا عباس کی تو پوری عمر وہ بھی آقا کہہ کے پکارتے رہے، کبھی بھی انہوں نے بھائی کہہ کے نہیں پکارے۔ بتائیے ذرا اس کو ذرا اور ایک سینس میں بتائیے۔ چھوٹا سا ایک واقعہ ہے کہ جب پانی کا امر ہوا کہ پانی لے کر آؤ، مشکیزہ لے جاؤ اور پانی لے کر آؤ، تو آتے ہیں اور آ کر ایک چلو بھرتے ہیں، لیکن فوراً خیال آتا ہے کہ اہل بیت نبوت تو خیام میں پیاسے ہیں، میں اس پانی کو اپنے ہونٹوں تک کہاں لے جاؤں؟ اور تذکرہ نگاروں نے وضاحت کے ساتھ روایات یہ موجود ہیں کہ گھوڑے کو اشارہ کیا کہ وہ پانی پی لے، تو جو حیوان ان کے زیر قدم آ جاتے ہیں انہیں اتنا شعور مل جاتا ہے کہ گھوڑا پانی میں منہ نہیں ڈالتا۔ حضرت عباس سلمدار مشکیزہ بھرتے ہیں اور خود اسی طرح پیاسے۔ یہ ہیں وہ ادب کی باریکیاں جو اس خانوادہ سے ہمیں عطا ہوتی ہیں، اور حضرت ام البنین کی تربیت یہاں نکھر کر سامنے آتی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی انسانوں سے لے کر جانوروں تک جو ہے وہ حب اہل بیت اور ادب اہل بیت۔ ایسی عظیم ماں تھی جس نے اپنی اولاد کو اس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام پر پیاسا شہید ہونے کا جو ہے وہ تربیت کی۔ اب یہ وہ منزل آگئی پروفیسر صاحب کہ جہاں پر تھوڑا سا سننے والوں کے لیے بہت ضروری ہوگا۔ بڑا مشکل ہوتا ہے صاحب، یہ کہہ دینا بہت آسان ہے لیکن ہوتا بڑا مشکل ہے۔ دیکھیں ایک تو یہ کہ عقیدت ہے، محبت ہے، خدمت ہے، انسان کرتا ہے تندہی سے کرتا ہے، دام درم قدم سخن جو ہے وہ آگے بڑھ کے کرتا ہے، لیکن اولادیں اور 4 اولادیں اور ان کو قربان کر دینا، یعنی وہ شہادت کے رتبے پہ پہنچ جائیں، ان کو قربان کر دینا، یہ بڑے جگر کا کام ہے کسی ماں کے لیے۔ تو ایک تو آپ یہ بتائیے کہ ام البنین سلام اللہ علیہا کی بہادری اور شجاعت تو اپنی جگہ، لیکن یہ کیسا جگر ہے کہ جس میں اپنی 4 اولادوں کو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دیا، اور پھر جو آپ کے آخری ایام گزر رہے ہیں وہ انتہائی غم اور سوز والے ہیں، جس میں آپ بس گریے ہی میں رہا کرتی تھی۔ فرمائیے ذرا۔ جنید بھائی، جس وقت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کربلا کی طرف روانہ ہوئے اور مدینہ طیبہ سے کوچ فرمایا، اس وقت آپ نے اپنے 4 صاحبزادوں کو امام علی مقام کے ساتھ روانہ کیا، اور اس میں یہ روایت میں موجود ہے کہ آپ نے اپنے بڑے صاحبزادے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے یہ بات فرمائی کہ حسین کی فرما برداری کرنا، ان کا حکم ماننا، اور باقی صاحبزادوں سے بھی یہ بات فرمائی کہ جب تک تم موجود ہو، تمہاری موجودگی میں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اور ان کے جسم پر خراش بھی نہیں آنی چاہیے جب تک تم موجود رہو گے۔ اب یہ 4 صاحبزادے ساتھ روانہ ہوئے اور انہوں نے اپنی ماں کی اس نصیحت کی لاج رکھی، اور جو پیغام ماں کی طرف سے ملا تھا اس پر بالکل عمل کیا اور عملی تصویر اس کی پیش کی۔ جس وقت آپ کے 4 صاحبزادوں کی شہادت کی خبر آپ تک پہنچتی ہے، اور اب ہم یہاں یہ تصور کر سکتے ہیں، میرا کہنا آسان ہے اور سامعین کا سننا آسان ہوگا، ایک ماں کو ایک ساتھ 4 بیٹوں کی شہادت کی خبر ملے کہ 4 بیٹے شہید ہو گئے ہیں، لیکن وہ آگے یہ بات کرتی ہیں خبر لانے والے سے، آپ فرماتی ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ حسین کس حال میں ہے؟ وہ پھر کہتے ہیں کہ آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت عباس بھی شہید ہو گئے ہیں، تو وہ پھر یہی بات فرماتی ہیں کہ مجھے امام علی مقام کے بارے میں بتاؤ، اور پھر آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اس نیلے آسمان کے نیچے جو کچھ ہے وہ حسین کا صدقہ ہے میرے پاس، اور اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا۔ پھر جب خبر لانے والے نے اس بات کی خبر دی کہ امام علی مقام شہید ہو گئے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ خبر سنا کر میرے دل کی رگ کو پارا پارا کر دیا ہے۔ اب وہ ایک طرف 4 بیٹوں کی شہادت ہے، دوسری طرف امام علی مقام کی شہادت ہے، لیکن آل رسول کے ساتھ جو آپ کی عقیدت اور محبت اور احترام ہے اس کا یہ منظر دیکھیے۔ پھر آپ نے کچھ اشعار بھی کہے جس میں آپ نے اس بات کا اظہار کیا حضرت عباس کی وفاداری کو، جو وفا کا لفظ جڑ گیا ہے ان کے خاندان کے ساتھ اس عملی تصویر کے بعد۔ آپ فرماتی ہیں اے وہ جس نے میرے کڑیل جوان بیٹے کو اپنے باپ کی مانے دشمنوں پر حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا، وہ اس طرح جری تھے جس طرح مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ علی کے سارے بیٹے کچھار کے شیر کی مانند ہیں،
شجاع ہیں، بہادر ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ میرے بیٹے کے سر پر لوہے کے گرز مارے گئے ہیں اور ہاتھ کاٹ دیے گئے ہیں۔ اگر ان کے ہاتھ کٹے ہوئے نہ ہوتے تو ان کے پاس آ کر جنگ کرنے کی کسی کو جرت نہ ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ پھر دوسری بات میں یہاں قابل توجہ جو عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیے آپ کے 4 صاحبزادے ہیں، 4 صاحبزادوں میں سے ایک صاحبزادے کا نام جعفر ہے اور ایک کا نام عثمان ہے۔ تو اس بات پر بھی توجہ کرنی چاہیے، مولا علی کی اپنے بھائی کے ساتھ محبت، بھائی کے نام پر بیٹے کا نام رکھا، اور پھر حضرت عثمان غنی سے محبت، ان کے نام پر دوسرے بیٹے کا نام رکھا۔ اور یہ مکمل ڈسکریشن تھی آپ کی، آپ کا اختیار تھا کہ آپ جو چاہتے نام رکھتے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آج کی ماؤں کے لیے کتنا بڑا پیغام ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے بچپن کے اندر اس کا دل آئینے کی طرح ہوتا ہے، آپ اس پر جو نقش بنا دیں وہ انمٹ نقوش ہیں، وہ ساری زندگی وہ نقش اس کے دل پر رہتا ہے، اور وہی زندگی کے اندر عملی کردار اس کا سامنے آتا ہے۔ ایسا ہی یہ جو آپ کی عقیدت، محبت، 4 بیٹوں کا شہید ہو جانا اور 4 بیٹوں کا یہ احترام، محبت اور عقیدت نبی علیہ السلام کے شہزادوں کے ساتھ، یہ اصل میں اس تربیت کا نتیجہ تھا جس آغوش میں آپ نے پرورش پائی تھی۔ اس آغوش حیات میں آپ کو یہی سکھایا گیا تھا اور یہی کچھ آپ نے اپنی ماں سے سیکھا تھا، اور اس کے بعد بھی تربیت اسی نہج پر ہوئی تھی جس کی عملی تصویر کو ان 4 صاحبزادوں نے میدان کربلا میں پیش کیا، اور 4 نے جام شہادت نوش کر کے یہ بتایا کہ ماں اگر خادمہ بن کر آئی تھی تو ہم نے بھی خادم اور غلام بن کر زندگی گزاری۔ آخر میں جو آپ کی غم اور سوز کی کیفیت، جی بالکل، جی بالکل، 4 بیٹوں کی شہادت کے بعد پھر آپ جنت البقیع میں اکثر جاتی تھی اور وہاں قبور پر حاضری دیتی تھی اور اپنے بیٹوں کو یاد کرتی تھی، اور اتنی فصیحہ اور بلیغہ تھی۔ آپ نے اشعار کہے جو میں نے ابھی عرض کیے ہیں، اس میں آپ کی فصاحت و بلاغت اس قدر تھی، اس میں آپ نے ان مظالم کو بیان کیا، اور اس وقت جو لوگ وسوسے میں تھے کہ کیا ہوا تو ان کے سامنے آپ نے بیان کیا کہ کربلا کے حقائق کیا تھے۔ بالکل، تینوں آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، ام البنین سلام اللہ علیہا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، اور ہماری طرف سے بھی ان کی بارگاہ میں سلام پیش ہو، بس کہ بروز محشر ان کی نگاہ کرم ہو جائے تو ہمارا بھی انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب۔ اہل و عیال کی حفاظت کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں۔ جو شخص سفر پر روانہ ہونے لگے تو سب گھر والوں کو ایک جگہ جمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک یا رقیب 7 بار پڑھ کر سب پر دم کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی انشاءاللہ حفاظت فرمائے گا۔ سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام کا کمال قول مبارک، ناظرین بڑا ریلیونٹ ہے، آج کے حوالے سے ضرور توجہ سے سنیے کہ جب کوئی نعمت ملے تو کہو الحمدللہ۔ ہمارے منہ سے ناظرین آج نکلتا ہی نہیں ہے۔ اور جب کوئی تکلیف پہنچے تو کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم کہتے نہیں ہیں ناظرین۔ اور فرماتے ہیں کہ جب روزی تنگ ہو تو کہو استغفر اللہ، بس یہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے ناظرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے نوازے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا ام البنین سیدہ فاطمہ بنت حزام سلام اللہ علیہا کے حوالے سے۔ ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کیجئے، فیس بک پیج کو لائک کیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا۔ آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگائیں گے۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیجئے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز ثنا خان جناب حافظ محمد سہیل نظر صاحب ہیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم، اور انشاءاللہ منقبت کا نذرانہ آپ سے پیش کروائیں گے۔ مل کے نعرہ لگاتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ خوش ہوئے تم پر علی المرتضیٰ ام البنین، خوش ہوئے تم پر علی المرتضیٰ ام البنین، خوش ہوئے تم پر علی المرتضیٰ ام البنین، مل گئی تم کو رضا ام البنین، خوش ہوئے تم پر علی المرتضیٰ ام البنین، آل احمد کی غلامی میں گزاری زندگی، آل احمد کی
غلامی میں گزاری زندگی، راضی تجھ پر ہے خدا، راضی تجھ پر ہے خدا اور مصطفیٰ ام البنین، خوش ہوئے تم پر علی المرتضی ام البنین، اور اپنے بیٹوں کو دیا تو نے مودت کا سبق، اپنے بیٹوں کو دیا تو نے مودت کا سبق، اپنے بیٹوں کو دیا تو نے مودت کا سبق، یہ تیرا حسن ادب، یہ تیرا حسن ادب، حسن ادا ام البنین، خوش ہوئے تم پر علی المرتضی ام البنین، اور تیری مدحت کس طرح ساجد یہ کر پائے رقم، تیری مدحت کس طرح ساجد یہ کر پائے رقم، اے کنیز بنت شاہ دوسرا ام البنین، خوش ہوئے تم پر علی المرتضی ام البنین، مل گئی سبتین کی تم کو رضا ام البنین، مل گئی سبتین کی تم کو رضا ام البنین۔